خلیل صاحب کینیڈا سے بیٹی کے جہیز کا سامان لے کر آئے اور جب بیٹی کا رشتہ دیکھنے گئے تو راستے میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ 5 بیٹیوں کی ذمہ داری ارشاد پر آ گئی اور کچھ دنوں بعد جمع پونجی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد رمضان آ گیا تو اس کی بیٹیاں پانی سے روزہ رکھنے لگیں تو ارشاد نے دیور کو سامان دے کر کہا کہ اسے بیچ آئیں، تو دیور دیورانی نے چالاکی سے سامان پاس رکھ کر ارشاد کو ہفتے کا راشن دے دیا، اور جب وہ بیٹی کی شادی پر سامان دینے لگے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامان والے کمرے میں۔ کیا بات ہے ارشاد، بڑی خوش نظر آ رہی ہو؟ ارشاد نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا تو دیورانی اس کے پاس آ بیٹھی۔ دونوں کی دیوار ساتھ ساتھ تھی، پہلے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور اب بیچ میں دیوار اٹھا کر دونوں نے الگ الگ پورشن بنوا لیے تھے۔ ہاں، خلیل کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب وہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ بیٹی کی شادی کی تاریخ مقرر کر دو، ارشاد نے مسکراتے ہوئے دیورانی کو بتایا تو حسد کی ایک تیز لہر دیورانی کے اندر پیدا ہو گئی۔ بیٹھے بٹھائے ارشاد کے سارے مسئلے حل کس طرح ہو جاتے ہیں، اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹی ہے اس کی، ایک نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہے، میٹرک کے بعد پڑھائی کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے اور گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہیں لیتی، یہی وجہ ہے کہ اس کا کہیں رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ جل بھون کر دل ہی دل میں کوئلہ ہوتی دیورانی بظاہر مسکرا کر ارشاد کو مبارکباد دے رہی تھی۔ کب آ رہے ہیں خلیل بھائی؟ لیکن تم نے ابھی سے تاریخ دے دی تو بیٹی کا جہیز بنانے میں تو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، پھر خلیل بھائی کے آنے کے بعد کہاں ماری ماری پھرو گی؟ دیورانی کی بات پر ارشاد دوبارہ مسکرائی اور بولی، ارے نہیں، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرنیچر کا آرڈر بس یہاں سے دینا ہے، جہیز کا باقی سارا سامان خلیل صاحب وہاں سے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ہی کہا ہے کہ کینیڈا میں بڑے اعلیٰ قسم کے برتن اور سجاوٹ کی چیزیں ہیں، الیکٹرانکس بھی وہ سارے کے سارے وہیں سے خرید کر لا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ خلیل جس شخص کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کا وہاں پر بہت بڑا کاروبار ہے، خلیل کو وہاں بہت اچھی چیزیں مل گئی ہیں، ایسا شاندار جہیز آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا جتنا ماشاءاللہ سے میری ردا لے جائے گی۔ ارشاد کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ دیورانی کا رنگ سیاہ پڑنے لگا، بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتی وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ ارشاد بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وقت بہت کم ہے، اب مجھے سب کچھ جلدی جلدی کرنا ہے۔ وہ دوبارہ سے موبائل پر ردا کے سسرال والوں کا نمبر ملا رہی تھی۔ 2 دن بعد خلیل صاحب کی فلائٹ تھی، وہ چاہتی تھی پہلے پہلے وہ انہیں اطلاع دے دیں۔ ردا کے سسرال والے حسب عادت ارشاد سے حال احوال پوچھنے لگے، اور جب ارشاد نے انہیں بتایا کہ ردا کا سارا جہیز تو کینیڈا سے بن کر آ رہا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ارے تو بس پھر آپ اس طرح کریں، جیسے ہی خلیل صاحب پاکستان آتے ہیں آپ انہیں لے کر سیدھا ہمارے گھر آئیں، ہم لوگ مل کر شادی کی تاریخ طے کر لیں گے، ہونے والی ساس نے خوشی سے کہا تھا۔ ارشاد کو بھی یہی مناسب لگا، اس لیے اس نے چند باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ ارشاد گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، نہ جانے کتنے سالوں سے خلیل صاحب کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ 5 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد خلیل صاحب کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ادا نہیں کر سکتے، اس صورت میں جبکہ ہر بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دینا بھی ضروری ہوگا۔ بچیوں کے چھوٹے ہوتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پاکستان سے باہر جائیں گے۔ ارشاد بیگم سے مشورہ کر کے انہوں نے کینیڈا کے لیے ویزا اپلائی کر دیا، شاید قسمت اچھی تھی کہ ان کا ویزا لگ گیا۔ ارشاد بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں رخصت کیا، مگر دل میں ایک امید تھی کہ چند سالوں میں خلیل اچھی رقم کما کر پاکستان لوٹ آئیں گے، مگر یہ چند سال ایک لمبے عرصے پر محیط ہو گئے۔ خلیل صاحب ایسا کینیڈا گئے کہ پھر پلٹ کر پاکستان آ ہی نہ سکے۔ خلیل سے چھوٹا بھائی جلیل ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، دونوں بھائی اکٹھے ہی رہا کرتے تھے، اس لیے خلیل وہاں سے رقم بھیجتا تو گھر میں ہی خرچ ہو جاتی۔ جلیل کے بھی 3 بچے تھے، بڑی 2 بیٹیاں اور چھوٹا ایک بیٹا، سو گھر میں افراد ہی اتنے تھے کہ بچت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خلیل کما کما کر بھیجتا رہا اور پیچھے گھر والے کھاتے رہے۔ ارشاد اگر کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتی بھی تو کر نہ پاتی، کیونکہ رقم ساری جلیل کے اکاؤنٹ میں آتی تھی،
وہی مرد تھا اور گھر کے اور باہر کے تمام اخراجات وہی دیکھتا تھا۔ اس نے خلیل کے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے رقم چرا چرا کر اپنی چھوٹی سی دکان کو بڑا کر لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے اور ارشاد کے مکان کے درمیان میں دیوار اٹھا دی، مگر دونوں دیورانی جیٹھانی کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بخوبی تھا۔ خلیل نے کچھ رقم ارشاد کے پاس جمع کروا دی تھی اور خود کینیڈا سے واپس آ رہا تھا۔ ارشاد نے ایک گہری سانس لی۔ 2 روز بعد خلیل صاحب کینیڈا سے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے جہیز کا سارا سامان بھی پاکستان بھجوا دیا تھا۔ خلیل صاحب کی ساری بیٹیاں بے حد خوبصورت اور باپ سے محبت کرنے والی تھیں۔ سبھی خلیل صاحب سے بڑے اشتیاق سے ملے۔ ارشاد کی دیورانی سارا بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں موجود تھی۔ میرے لیے کیا لائے ہیں خلیل بھائی کینیڈا سے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو خلیل صاحب خاموش سے ہو گئے۔ دراصل ریدا کے جہیز بنانے میں ہی میری ساری رقم لگ گئی، اس لیے میں کسی کے لیے تحفے نہیں لا سکا۔ ہاں لیکن شادی کے دوران میں تم سب کو اچھے اور مہنگے کپڑے دلواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، خلیل صاحب نے پیار سے کہا، مگر دیورانی کو یہ بات بہت بری لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی صاف ظاہر تھا۔ ریدا کا جہیز گھر پہنچ چکا تھا۔ سبھی ایک ایک کر کے باہر صحن میں جمع ہونے لگے، جہاں ملازم ٹرک سے سامان اتار اتار کر اندر رکھ رہے تھے۔ جو بھی جہیز کو دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ اس قدر قیمتی برتن اور الیکٹرانکس تھے کہ جن کا پاکستان میں تصور کرنا ہی محال تھا۔ سارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ خود ارشاد بھی حیران ہو رہی تھی۔ خلیل صاحب آپ نے تو بہت رقم خرچ کر دی۔ ارشاد کے پوچھنے پر خلیل صاحب مسکرا دیے۔ اپنی بیٹیوں پر خرچ نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ ایسا شاندار جہیز ہے کہ ریدا کی تو اپنے سسرال میں بڑی عزت بن جائے گی۔ دونوں ماں باپ مسکراتے ہوئے سوچ رہے تھے، مگر سارا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جہیز کی ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اس کی نگاہ اپنی بیٹی پر پڑی۔ وہ معمولی شکل و صورت کی تھی اور اسے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے تک کا بھی کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ وہ بھی لالچ بھری نگاہوں سے جہیز کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ سارا بہانہ کر کے اپنے حصے میں چلی گئی۔ ریدا کے سسرال والوں نے فون کر کے خلیل صاحب اور ارشاد کو کھانے پر بلایا تھا تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جا سکے۔ جلدی چلیں بھائی، دیر ہو جائے گی، انہوں نے رات کے کھانے پر بلایا ہے، صبح کے ناشتے پر نہیں۔ خلیل صاحب تیاری میں وقت تو لگا رہے تھے تو ارشاد بیگم نے انہیں ٹوکا۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ لوگ رکشے میں بیٹھے اور ریدا کے ہونے والے سسرال جا پہنچے۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے ان کا استقبال کیا۔ کھانے میں انہوں نے بے مثال ڈشز بنوا رکھی تھیں، مگر ریدا کی ساس اور سسر بہانے بہانے سے جہیز کی ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے لگتے جو خلیل صاحب کینیڈا سے لائے تھے۔ دبے دبے الفاظ میں انہوں نے ایک گاڑی کی فرمائش بھی خلیل صاحب کے سامنے رکھ دی تھی۔ ارشاد تو تھوڑا پریشان ہوئی، مگر خلیل صاحب نے حامی بھر لی۔ ان کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ گاڑی خرید کر بیٹی کو دے سکتے تھے۔ بڑے اچھے موڈ میں شادی کی تاریخ طے کر کے ارشاد بیگم اور خلیل صاحب واپسی کے لیے روانہ ہوئے، مگر بدقسمتی راستے میں ہی ان کی منتظر تھی۔ اپنے گھر کی جانے والی سڑک پر جیسے ہی ان کا رکشہ مڑا، سامنے سے آتے ایک بڑے سے ٹرالے سے بری طرح سے جا ٹکرایا۔ شاید رکشے والے نے ٹرالے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ رکشہ چھوٹا تھا، بری طرح سے کچلا گیا۔ چاروں جانب ایک احرام سا مچ گیا تھا۔ ارشاد بیگم کو یوں لگا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ خود ان کا سر گھوم رہا تھا، لیکن حادثے کے بعد بھی وہ ہوش میں تھیں۔ انہوں نے گھبرا کر خلیل صاحب کو آواز دی، لیکن ٹرالے کے نیچے دبے ہوئے رکشے میں انہیں خلیل صاحب کی صرف ایک بازو نظر آ رہی تھی۔ ارشاد بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگیں۔ آس پاس کے افراد کوشش کر کے رکشے کو نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس اور پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی۔ رکشے کو ٹرالے کے نیچے سے نکال لیا گیا تھا، مگر خلیل صاحب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے سر میں ایسی گہری چوٹ آئی تھی کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ارشاد بیگم کے حواس گم ہونے لگے۔ بیٹھے بٹھائے ان کی دنیا ہی بکھر گئی تھی۔ خلیل صاحب کی لاش جس وقت گھر پہنچی، ان کی بیٹیوں پر بھی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ خوشی کا گھرانہ ماتمی فضا میں تبدیل ہو گیا۔ جہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہاں جنازے کے انتظامات ہونے لگے۔
بیٹیاں تڑپ رہی تھیں۔ چند روز پہلے ہی تو باپ کینیڈا سے واپس آیا تھا، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ جو بھی سنتا وہ حیران رہ جاتا، مگر سوائے قسمت پر افسوس کرنے کے ارشاد اور کیا کر سکتی تھی۔ خلیل صاحب کا سوئم ہو گیا تو گھر میں جیسے خاموشی سی چھا گئی۔ سارے مہمان ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے، مگر ارشاد بیگم کا وہ گھرانہ جہاں پہلے چہکاریاں گونجتی تھیں، اب وہاں خاموشی چھا گئی۔ پہلے تو ہر مہینے خلیل صاحب پیسے بھیجا کرتے تھے، لیکن اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ غم تو اپنی جگہ، مگر ارشاد بیگم کو اپنی اور 5 بیٹیوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ بڑی ردا کی تعلیم تو مکمل ہو چکی تھی، مگر باقی 4 بیٹیاں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ چھوٹی والی تو صرف 12 سال کی تھی۔ امی، بجلی کا بل آیا ہے، پورے 65,000۔ ردا نے بل لا کر ماں کو تھمایا تو ارشاد بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلے تو جلیل اپنا اور ان کا بجلی کا بل بھر دیا کرتا تھا، اس بار اس نے ان کا بل ان کے حصے میں بھجوا دیا تھا۔ ارشاد بیگم بل ہاتھ میں پکڑے دیورانی کے گھر چلی آئیں۔ وہاں خوب رونق لگی ہوئی تھی، بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور جلیل اور سارا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارشاد کو دیکھتے ہی دونوں سنجیدہ سے ہو گئے۔ جلیل، پہلے تو بجلی اور گیس کے بل تم خود ہی بھر دیا کرتے تھے، اس دفعہ تم نے شاید غلطی سے بل میرے گھر بھجوا دیا ہے، یہ لو، میں تمہیں واپس کرنے آئی تھی۔ ارشاد نے عام سے انداز میں کہا تو جلیل کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ بھابی، پہلے تو خلیل بھائی پیسے بھیجا کرتے تھے، اسی لیے میں بل بھر دیتا تھا، اب آپ ہی بتائیں میری معمولی سی دکان میں میں اپنے اور آپ کے دونوں کے بل کیسے بھروں؟ آپ کے گھر میں 2 اے سی چلتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ بل آیا ہے، میں تو بامشکل اپنے ہی خرچے پورے کر سکتا ہوں، آپ کا کنبہ کہاں سے پالوں؟ جلیل کی بات پر ارشاد بیگم ساکت رہ گئی تھیں۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی بدل چکے تھے۔ سارا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا خرچہ کم کرے نا بھابی، اب پتا تو ہے کہ کمانے والا رہا نہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے، اتنا عرصہ خلیل بھائی نے کینیڈا میں کمائی کی ہے، آخر کہاں چھپا کے رکھے ہیں آپ نے وہ پیسے؟ بھائی، اب تو ہم الگ ہو چکے ہیں، آپ وہ پیسے نکالیں اور خرچ کریں، کب تک ہمارے ڈر سے انہیں چھپا کر رکھیں گی؟ سارا کی طنزیہ آواز پر ارشاد بیگم گھبرا سی گئیں۔ میرے پاس کوئی پیسے جمع نہیں ہیں، ہاں چند لاکھ روپے خلیل نے ردا کی شادی کے لیے میرے پاس جمع کروائے تھے، بس وہی ہیں، لیکن اگر وہ میں گھر میں خرچ کرنے لگی تو شادی کیسے کروں گی؟ ارشاد بیگم کی بات پر سارا چڑ گئی۔ شادی شادی شادی، آپ کو تو بس بیٹی کی شادی کی پڑی ہے، بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے، کھانا کھائیں یا بیٹی کی شادی کریں، لیکن ہمیں پریشان مت کریں۔ سارا اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ارشاد بیگم اپنے دل کو بامشکل تھامے واپس اپنے حصے میں آ گئیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جلیل دیورانی اب ان کی کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ مجبوراً شادی کے لیے رکھی ہوئی رقم میں سے اٹھا کر بجلی اور گیس کے بل بھر دیے۔ کچن کا سارا سامان ختم ہو رہا تھا۔ ردا نے انہیں سامان کی لسٹ بنا کر دی تو وہ مجبوراً کچھ رقم لے کر بازار گئیں اور کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ گھر میں رکھی رقم اتنی تیزی سے خرچ ہو رہی تھی کہ ارشاد بیگم کا دل ہولنے لگا۔ جب بامشکل 1 لاکھ روپیہ بچا تو ارشاد بیگم نے گھبرا کر ردا کے سسرال میں فون کر دیا۔ بہن، اپنی امانت کو سادگی سے آ کر لے جائیں، اب میں مزید شان و شوکت سے اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب خاموشی سی چھا گئی۔ ارے بہن، ہمیں تو سادگی سے دلہن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جہیز میں گاڑی دو گے تو ہی بیٹی کی شادی کرو، ورنہ نہیں، ہمیں رشتے بہت ہیں، تمہارا جہاں سادگی سے کرنے کا حساب بنتا ہے وہیں کر لو۔ کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ ارشاد بیگم لرز کر رہ گئیں، ایک کے بعد ایک مصیبت ان کے گلے پڑ رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ارشاد کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کیا ہوا بھابی، اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ سارا کی آواز پر ارشاد نے سر اٹھایا۔ ردا کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ارشاد کی بات پر سارا خوشی کے مارے گنگ سی ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ اس کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جائیں گی۔ بظاہر تو وہ اسے کہنے لگی کہ زیادہ دل پر نہ لیں، لیکن اندر ہی اندر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اچھا ہوا،
جب میری بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہوا تو اس کی بیٹی کیوں بیائی جائے؟ تکبر سے کہتے ہوئے سارا اٹھ کر اپنے گھر کی جانب چل دی تھی، مگر ارشاد بیگم کے گھر کے حالات تو بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ آمدنی کی کوئی صورتحال تھی نہیں۔ انہوں نے تمام رشتہ داروں سے قرض مانگ کر بھی دیکھ لیا تھا، مگر وہی رشتہ دار جو خلیل کی زندگی میں واری صدقے جایا کرتے تھے اب انہیں منہ لگانے پر بھی تیار نہ تھے۔ جلیل تو انہیں دیکھتے ہی یوں اجنبی بن جاتا جیسے وہ انہیں جانتا تک نہ ہو۔ سارا بھی کبھی کبھار آتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے خاموشی سے اٹھ جاتی تھی۔ اس نے کبھی ارشاد بیگم سے یہ نہ پوچھا تھا کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ اسی کھینچا تانی کے دنوں میں رمضان شروع ہو گیا۔ امی، سحری کے لیے کیا پکاؤں؟ آٹا تو ختم ہو گیا ہے، تھوڑے سے چاول تھے وہ بھی کل شام میں پکا لیے، اب تو گھر میں نہ سبزی ہے نہ دودھ ہے اور نہ ہی پکانے کے لیے کچھ اور۔ ردا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ماں کو آ کر بتایا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ ساری زندگی خلیل نے جو کچھ بھیجا تھا وہ سب جلیل نے اپنے کاروبار پر لگا دیا تھا۔ ان کے پاس تو کوئی جمع پونجی بھی نہ تھی۔ آخر ان کی نگاہ ردا کے جہیز کے سامان پر جا پڑی جو گھر کے کمرے میں بڑی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ ارشاد بیگم خاموشی سے اٹھیں اور ایک ایک کر کے سامان کا جائزہ لینے لگیں۔ وہ بے حد قیمتی تھا اور لاکھوں کا سامان تھا۔ ردا سے نظر چراتے ہوئے وہ خاموشی سے سارا کے گھر جا پہنچیں جو کسی بات پر جلیل کے ساتھ مل کر زور زور سے کہکا لگا رہی تھیں۔ ارشاد کو دیکھتے ہی دونوں میاں بیوی یوں چونکے جیسے انہی کی بات کر رہے ہوں۔ جلیل میں یہ کہنے آئی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے، بچیوں کی روزہ رکھنے کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، اے سی اور دوسری مہنگی چیزیں تو میں پہلے ہی فروخت کر چکی ہوں، سونے کی بھی کوئی چیز نہیں بچی، اب مجبوراً ردا کے جہیز کا سامان ہی نظر میں آ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں وہ جہیز کا سامان کسی کو فروخت کر دیں اور جو رقم ملے وہ مجھے لا دیں تاکہ کچھ ماہ میرے گھر کے اخراجات چل جائیں۔ ارشاد بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی، مگر سارا کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی چمک بے ساختہ تھی۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں بھابھی، بھلا ایسے موقع پر اپنے کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ ہم کوئی نہ کوئی خریدار جلدی ڈھونڈ لیں گے، آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر چلی جائیں۔ سارا نے ایک دم کہا تو ارشاد بیگم کچھ لمحے تو اسے دیکھتی رہیں اور پھر اپنے آنسو پیتے ہوئے اپنے حصے کی جانب چلی گئیں۔ دوسری جانب سارا خوشی سے جیسے اچھلی پڑی تھی۔ ارے آپ نے دیکھا نہیں تھا ردا کا سامان کس قدر شاندار تھا؟ ایسا سامان اگر ہم اپنی بیٹی کو دیں تو اسے بہترین رشتہ مل سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں یہ سامان کسی کو فروخت کرنے کی بجائے خود رکھ لیں، ہم نیچے والے کمرے میں اسے چھپا دیتے ہیں، بھابھی کو کیا پتہ چلے گا کہ سامان کہاں گیا، بدلے میں بھابھی کو کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ سارا نے فٹافٹ پلاننگ کر لی تھی۔ جلیل بھی دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، اسے بھی یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ شام میں ہی جلیل ارشاد بیگم کے پاس جا پہنچا۔ بھابھی وہ سارا سامان دے دیں، میرے ایک دوست نے اونے پونے داموں میں خرید لیا ہے، باقی تو میں نے ہر جگہ پتہ کروا لیا، مگر کسی کو اس پرانے ڈیزائن کے سامان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے دوست نے جو رقم دی ہے اس کے بدلے میں آپ کو دکان سے راشن اٹھا کر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو۔ ارشاد بیگم چپ سی ہو گئیں۔ سامان نہ تو پرانے ڈیزائن کا تھا اور نہ ہی کم قیمت کا تھا، مگر انہوں نے جلیل کو منع نہ کیا۔ وہ آرام سے سارا سامان اٹھا کر لے گیا۔ ارشاد انتظار کرنے لگی کہ کب سامان کے بدلے اسے کچھ دیا جاتا ہے۔ اگلے روز ایک چھوٹا سا لڑکا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ارشاد نے دروازہ کھولا، باجی یہ سامان اندر رکھوا لیں، جلیل بھائی نے بھیجا ہے۔ لڑکے نے تھوڑے سے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ارشاد نے حیران ہو کر دیکھا، آٹے کے چند بورے، چینی اور تھوڑے سے چاول تھے، ساتھ ہی کچھ مسالہ جات بامشکل ہفتے بھر کا راشن تھا جو جلیل نے اسے بھیجا تھا۔ ارشاد کے دل کو کچھ ہونے لگا، اس نے فوراً جلیل کو فون کیا۔ سامان اتنی کم قیمت کا تو نہ تھا جو اتنا تھوڑا سا سامان آیا ہے، کم از کم مہینے بھر کے راشن تو بھجواتے۔ ارشاد کی بات پر جلیل یکدم بھڑک اٹھا، بھابھی یہ بھی میں احسان کر کے آپ کے گھر کچھ چیزیں بھجوا رہا ہوں، ورنہ سارا ٹوٹا ہوا سامان تھا، کسی نے بھی لینا گوارا نہیں کیا، میرے دوست نے احسان کرتے ہوئے خریدا ہے، سامان رکھنا ہے تو رکھیں نہیں تو واپس بھیج دیں،
کھٹاک سے اس نے فون بند کر دیا۔ ارشاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہفتے بھر کا راشن کچن میں رکھوا دیا۔ چلو کچھ نہ سہی، کھانے کا بندوبست تو ہوا ہی تھا۔ بیٹھے بٹھائے ردا کا اتنا قیمتی سامان ہاتھ سے نکل جانے پر انہیں بے حد افسوس تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھیں۔ 2 روز تو جیسے تیسے گزرے۔ تیسرے دن ردا نے خاموشی سے جا کر ایک قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ اب کم از کم اتنا آسرا ضرور تھا کہ مہینے بعد جو تنخواہ آئے گی اس سے ان کے گھریلو اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ دوسری جانب سارا اور جلیل بے حد خوش تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اب لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سارا نے شام میں ہی اپنی بہن کو فون کر دیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کینیڈا سے اعلیٰ قسم کا جہیز منگوا چکی ہیں۔ بہن بھی اسی طرح کی لالچی تھی۔ اس نے فوراً اپنے آوارہ نکھٹو بیٹے کا رشتہ سارا کی بیٹی کے لیے دے دیا۔ ارے میرا بیٹا تو بڑی اچھی سرکاری نوکری پر لگ گیا ہے، تم تو عرصہ ہوا اب یہاں آئی ہی نہیں۔ سارے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل بیٹا میرا ہی ہے۔ سارا کی بہن نے مکاری سے جھوٹ بولا تھا۔ سارا خوش ہو گئی، دیکھا میری بیٹی کے نصیب بھی آخر کھل ہی گئے۔ اس نے فخر سے سوچا اور اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی بہن کے بیٹے کا رشتہ ہتھیا لے، اس نے فوراً ہفتے بعد نکاح کی تاریخ دے دی۔ جب اس نے جا کر ارشاد کو بتایا کہ ہفتے بعد وہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو پہلے تو ارشاد حیران ہوئی، مگر سارا نے کہا کہ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے جلیل کی آمدنی معمولی سی ہے، اس لیے بس جلدی میں سادگی سے نکاح کر رہی ہوں۔ ارشاد نے سر ہلا دیا، بہت اچھی بات ہے، بیٹی کے فرض سے جتنی جلدی سبکدوش ہو جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ ارشاد کی بات پر سارا دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اتنی بھی سادگی نہیں ہے، لوگ شان سے دیکھیں گے کہ میری بیٹی کیسا جہیز لے کر جاتی ہے۔ نکاح کا دن آ پہنچا، لڑکے والے آئے اور سادگی سے نکاح ہو گیا، لیکن جب سارا اور جلیل نے جہیز میں دیا جانے والا سامان باہر نکالا تو ارشاد ہکا بکا رہ گئی۔ تمام ہی لوگ حیرت بھری نگاہوں سے اتنا قیمتی سامان دیکھ رہے تھے۔ کہاں سے لیا ہے یہ سامان؟ ایسا سامان یہاں پاکستان میں تو کہیں نہیں ملتا، ایک جاننے والی عورت سارا سے پوچھ رہی تھی۔ سارا نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے، ارے بھائی کینیڈا سے منگوایا ہے، یہاں کا سامان تھوڑی ہے، اپنی بیٹی کو میں اتنا قیمتی اور اعلیٰ جہیز دے رہی ہوں، سارا کا سارا سامان لاکھوں کا ہے۔ سارا کی بات پر ارشاد صدمے سے گنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جلیل اور سارا نے اسے دھوکہ دیا۔ لاکھوں کا وہ سامان انہوں نے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تھا، صرف 1 ہفتے کا راشن ارشاد کو اس کے بدلے دے دیا گیا تھا۔ ارشاد اور اس کی بیٹیاں ہکا بکا کھڑی تھیں۔ سارا کی بیٹی رخصت ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ سارا سامان بھی چلا گیا۔ سارا اور جلیل کی نگاہ سفید چہرہ لیے ارشاد بیگم پر پڑی تو وہ پہلے تو ٹھٹکے مگر پھر بغیر شرمندہ ہوئے ڈٹھائی سے اندر کمروں میں چلے گئے۔ ارشاد اپنا دل ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ اب ارشاد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ساری زندگی جنہیں اپنا سگا سمجھتی رہی تھی دراصل وہی تو اس کے دشمن تھے۔ خلیل ساری زندگی کینیڈا میں کمائی کرتا رہا، لیکن ارشاد کے گھریلو حالات اتنے برے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ساری رقم جلیل کو بھیجا کرتا تھا اور جلیل نے اس رقم سے اپنی دکان بنا لی، اپنے گھر میں ہر آسائش بنا لی۔ اپنے گھر کو بھی توڑ پھوڑ کر اس نے نیا اسی لیے بنایا تھا کیونکہ اس نے خلیل کے بھیجے ہوئے پیسے چوری کیے ہوں گے۔ ارشاد جیسے جیسے سوچتی جاتی ویسے ویسے اس کا دل ڈوبتا جاتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ گھر میں رکھی ہر چیز بک چکی تھی۔ اس کے پاس تو صرف وہ 5 بیٹیاں ہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اگر جلیل چاچو نے بابا کی ساری آمدنی چھین کر اپنے اوپر خرچ کی ہے تو آپ نے بھی تو ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، ہم بیٹیاں نہیں بیٹے بن کر ثابت کریں گے۔ ارشاد کی بیٹیاں اس کے آس پاس جمع ہونے لگی تھیں۔ ارشاد کا دل بوجھل ہونے لگا۔ دوبارہ سے بجلی اور گیس کے بل کی تاریخ آنے والی تھی، کچن میں راشن ختم ہو رہا تھا، نئی فکریں اس کے سر پر سوار ہونے لگیں۔ لیکن اگلے دن جب ردا واپس آئی تو بے حد خوش تھی۔ اماں یہ تنخواہ لے لیں۔ اس نے 1000 کے کئی نوٹ ماں کی جانب بڑھائے تو ارشاد حیران رہ گئی۔ آج ہمارے بڑے باس اسکول میں آئے تھے، رزلٹ کی تقریب میں جب انہوں نے مجھے اور میری قابلیت کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس میں تعینات کر لیا ہے۔
اب میں وہیں جا کر کام کیا کروں گی، وہاں میری تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ردا کی بات پر ارشاد بیگم حیران رہ گئیں اور بے اختیاری اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ ردا سے دونوں چھوٹی کی کالج کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے بھی اچھی جگہوں پر نوکریاں کر لیں۔ ارشاد بیگم کے حالات بہتر ہو گئے، پھر سے بہتر ہونے لگے، مگر وہ بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے بے حد فکر مند تھیں۔ نوکری سے گھر کے حالات تو بدلے تھے مگر ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا تھا۔ اور پھر ایک روز خلیل کے دوست نے اپنے بزنس مین بیٹے کے لیے ردا کا رشتہ مانگ لیا۔ ارشاد بیگم کو حیرت تو بہت ہوئی، لیکن وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں۔ بے شک ان کی نیت اچھی تھی، اسی لیے انہوں نے اچھا پھل دیا۔ ردا کے سسرال والوں نے ہر قسم کا جہیز لینے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بےحد اچھے اور نیک لوگ تھے، مالدار اتنے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ردا کے لیے بری میں اتنا شاندار سامان لائے کہ جو بھی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ سارا بھی سامان دیکھنے آئی تو حیرت کے مارے اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یقیناً بہت امیر لوگ ہیں بھابھی، جہاں بھابھی نے رشتہ کیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ردا کے بعد دونوں چھوٹی بیٹیوں کا بھی بہترین جگہوں پر رشتہ ہو گیا تھا۔ ارشاد اب بہت مطمئن اور خوش تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی، مگر سارا کی بیٹی آئے روز جھگڑا کر کے گھر واپس آ جاتی تھی۔ اس کی بہن کا وہ بیٹا جسے اس نے پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ بتایا تھا، وہ انتہائی جھگڑالو اور نکھٹو تھا، نہ کوئی کام کرتا اور نہ ہی بیوی کو کوئی خرچہ دیتا تھا۔ سارا کی بیٹی آئے روز روتے دھوتے آ جاتی، سارا اسے چند پیسے دیتی تو وہ واپس چلی جاتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سارا اب شدید پچھتاوے کا شکار ہو گئی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس نے ارشاد کے ساتھ کرنا چاہا وہ سب کچھ اب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جلیل کی دکان دھیرے دھیرے سکڑتی چلی گئی، گھر کے حالات بے حد برے ہو گئے تھے، جبکہ برابر میں ارشاد کے گھر میں اب ہر سہولت اور آسائش موجود تھی۔ وہ بڑی تینوں بیٹیوں کی شادیاں کر چکی تھی۔ مارکیٹ میں 2 دکانیں خرید کر اس نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کے نام کروا دی تھیں۔ وہاں سے آنے والے کرائے سے بچیوں کی تعلیم اور گھر کے اخراجات بخوبی چل رہے تھے۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ ارشاد نے ان دونوں بیٹیوں کی بھی شادیاں کر دیں۔ اب وہ خوش اور مطمئن تھی، مگر سارا کی بیٹی طلاق لے کر واپس آ چکی تھی۔ جلیل کی دکان ختم ہو چکی تھی اور وہ کہیں فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ بیٹا نشے کی لت کا شکار ہو گیا تھا۔ سارا پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اکثر ارشاد بیگم سے معافی مانگا کرتی تھی کہ انہوں نے اس کے حق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی تھی۔ ارشاد خاموشی سے مسکرا دیتی اور اسے صبر کرنے کی تلقین دیتی تھی، مگر وہ مطمئن تھی کہ اللہ نے اسے برے دن دکھا کر اچھے دن بھی دکھائے تھے۔